بہت سارے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ اتنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد پالیٹکس میں جانے کی کیا ضرورت تھی یا پالیٹکس کی طرف کیوں گئے آپ. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں یار اتنا سب کچھ کیا آپ نے، اینڈ میں جا کے پالیٹکس میں ہی جانا تھا تو آپ پہلے ہی نکل جاتے ہیں. تو آپ کا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو بولا ہو کہ یار ریحان صاحب اچھی خاصی نوکری چل رہی تھی، زندگی بھی بہترین، اور اچانک آپ نے یو ٹرن لے کے آپ پالیٹکس والی طرف نکل؟ گھر والے تو بولتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی، تو کیونکہ وہ سفر جو ہے نا گھر والے کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ان تمام چیزوں کو جو ہمیشہ. ہاں، تو باہر والوں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہ و جلال ہے اور یہ بڑی شان ہے، آن ہے، بان ہے. تو اندر خبر حال تو مردہ جانتا ہے کہ کیا صورتحال سے گزر ہوتے ہیں. دیکھیں بہت آسان ہے کہ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں، اور پھر جانور میں آپ میں کیا فرق رہا کہ آپ اپنی روٹی روزی کے لیے ہی صرف کر رہے ہیں. جانور میں اور انسان میں پھر کوئی فرق نہیں بچے گا کہ اگر آپ سیلف ایکچولائزیشن پہ پہنچ کر جب آپ کمیونٹی کو کچھ ریٹرن کرنا چاہ رہے ہوں اور اپنی ذات کے دائرے سے نکل کر باہر سوچ رہے ہوں، اپنے ان مراتوں کو چھوڑنے کا بھی سوچ رہے ہوں جو کہ آپ کو اپنی آسودہ حال زندگی میں مل سکتی ہے. بالکل. تو جانور تو یہی کرتا ہے نا کہ اپنے حصے کا کھانا لے کر بوٹی لے کر سائڈ میں ہو جاتا ہے. تو پھر جانور اور انسان میں فرق کیا رہا کہ اگر کوئی کمیونٹی موبلائزیشن اور کمیونٹی انگیجمنٹ، کمیونٹی ڈیولپمنٹ، سوشل ویلفیئر کے کام نہ کر رہا ہو. اور میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ سیاستدان ہی نہیں کہلانے کے لائق ہے جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ نہ ہو، جو کہ سماج کے لیے نہ سوچ رہا ہو. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری سیاست میں بہت بےہودگیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ میں نے وٹنس کیا کہ بہت ایسے اللہ والے لوگ بھی شامل ہیں، بڑے قابل لوگ شامل ہیں، پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں، اور ہر پارٹی میں ہیں کیا جن کی وجہ سے پورا نظام چل رہا ہے، ہر شعبے میں ہے. تو لیکن اب یہ ہے کہ عام آدمیوں کے لیے سیاست کو آسان ہونا ضروری ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور نشان عبرت بنا کر سیاست کو شجر ممنوع نہ بنایا جائے، کیونکہ لیڈرشپ، آپ کی ٹرو لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ آپ کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے گی. اور وہ ایک ایسا شخص جو کہ صحیح معنی میں جس کے ہو از اے بورن لیڈر، اس کو جب تک اپرچونٹی نہیں دیں گے آپ تو آپ پھر لیڈرشپ کا کرائسس ہوگا. کہے تو رجال ہے یہ. تو ابھی بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں ملک میں، اس میں اسٹوڈنٹ لیڈرشپ، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. آپ کو اچھے لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے بجائے ان کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، نئی لیڈرشپ کو لانے کی ضرورت ہے. جنزیز کو اب کوئی غرضی نہیں ہے، تو اس میں اب جنریشن ایکس اور جنریشن وائی تو کسی طریقے سے گزر ہی گئی، انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھ لی، لیکن جنزیز کا مائنڈ سیٹ بالکل الگ ہے. ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ جناب یو ہیو ٹو پلے یور رول. اس حوالے سے آپ کے دماغ میں کوئی پلان ہے؟ کوئی دیکھیں، کیونکہ میں چیزیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اس چیز کے اندر؟ دیکھیں میں تو کر رہا ہوں، ذاتی حیثیت میں بھی اپنے حلقہ احباب کے تھرو بھی کر رہا ہوں، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، بہت ہی فرم بلیو کرتا ہوں اس بات پہ کہ نوجوانوں کو، چاہے وہ کسی بھی سیگمنٹ کے ہوں، ان کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے. بالکل. آپ ان کو فارغ چھوڑیں گے تو وہ جو ہے کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. تو اور انسان کی جبلت ہے کہ انسان عمومی طور پر منفی رجحان کی طرف راغب ہوتا ہے. تو یہ پیرنٹس کا بھی کام ہے، ٹیچرس کا بھی کام ہے، مینٹورس کا بھی کام ہے کہ وہ اس کے پوٹینشیل کو پازیٹیو استعمال کرنے کے لیے انیشیل لیول پر اس کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں ڈالیں. اسپورٹس کی بہت ساری تنظیموں کو میں کئی دہائیوں سے ہیڈ بھی کر رہا ہوں سندھ کی سطح پر، اولمپک ریکگنائز ایسوسیشنس کو. اس میں اولین ترجیح یہ ہے کہ نوجوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو اسپورٹس میں انگیج کریں، ان کو اس بات کی طرف راغب کریں، کیونکہ ایک دفعہ لت پڑ گئی نا آپ بچے کو، نوجوان کو، کسی کو بھی کسی کھیل کی، پازیٹیو چیزوں کی، اس کی ساری انرجی وہاں پر یوٹیلائز ہوگی. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ہیلدی کراچی کر کے انیشیٹو ہے میری، اس میں ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ ہاؤس وائفس وغیرہ بھی ہیں، اس میں یوگا کی ٹریننگ ہے، یوگی وجاہت ہیں اس میں میرے ساتھ، کک باکسنگ ایسوسیشن ہے، تائیکوانڈو ایسوسیشن ہے، سندھ باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس ایسوسیشن کے لوگ ہیں، فینسنگ ایسوسیشن ہے، اورینٹیئرنگ ایسوسیشن ہے. تو یہ ہم لوگ سارے مل کر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فری ٹریننگ سیشنز وغیرہ دے دیں. پھر بچیوں کو، لڑکیوں کو، دیکھیں لڑکیوں کا، خواتین کا انگیج ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو اچھی جنریشن چاہیے آنے والے دنوں میں، باکردار لوگ چاہیے، تو آپ کو خواتین کو امپاور کرنا پڑے گا. خواتین کو امپاور آپ کو ان کو کانفیڈنس دے کے، ان کو خود اعتمادی دے کر کرنا پڑے گا. اپنے اقدار میں، اپنی روایت، اپنے تہذیب اور تمدن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ضروری ہے ان کا. جو بات ہے، تو ہم جتنے بھی گیمز یا اسپورٹس ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، فارچونیٹلی اس میں بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور یہ آج کل کے دور میں اگر ہم نوٹ کریں سر، تو
وہ نہ صرف اسپورٹس، آپ کسی بھی سائٹ پہ اگر آپ جائیں آپ نوٹ کریں کہ آج کل میل سے زیادہ فیمیل کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ بہت سارے مجھے نہیں لگتا ایسا کیوں، یا تو وہ فیمیلز ہماری کچھ زیادہ ہی ماشاء اللہ ایکٹیو ہو گئی ہیں کہ وہ ہر فیلڈ میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو رجسٹریشن میں بھی ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، وہ سلیکشن میں بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فیمیلز کے نمبر زیادہ ہیں. تو اب اگر اسپورٹس والے سائٹ پہ بھی ہے تو مجھے لگتا ہے اٹس اے گڈ تھنگ، ناٹ اے بیڈ تھنگ. اٹس اے گڈ تھنگ لیکن اٹ از الارمنگ ایز ویل، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نوجوان لڑکے جو میل ہیں ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہے تو اس میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. رات کو 3 بجے تک ہوٹلوں میں بیٹھنے کا کیا کام ہے آپ کا؟ آپ وقت پہ سوئیں، صبح کو اٹھ جائیں اور تو آپ کا یہ کام ہے. تو بچیوں کا لڑکیوں کا رجحان ہے، بہت اچھی بات ہے یہ. اس میں ہم نے کافی چیزیں کی. میرا خیال ہے کہ کراچی کی جو پہلی وومن بائکرز ریلی تھی وہ عیسیٰ لیبارٹری کے کولیبریشن میں، سچل رینجرز کے کولیبریشن میں میں نے کیا تھا، اور اس میں روڈی رائڈرز والوں نے کافی پارٹیسپیٹ کیا. بچیوں کو موٹر سائیکل اسکوٹی 6 سال پرانی بات ہے. اس میں موٹیویٹ کرنے کی بات تھی کہ کسی کی محتاجی نہ ہو، کم سے کم وہ اسکوٹیز وغیرہ تو چلا سکیں. بالکل. پھر اس میں ایک بنت آہن کر کے پروجیکٹ ہے جس میں سیلف ڈیفینس بچیوں کو کروایا جاتا ہے، اور اس بنت آہن میں نہ صرف ان کو موٹر سائیکل چلانا سے لے کر اس میں عمر کر کے ایک نوجوان ہے وہ کر رہا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ دیکھیں انڈیویجولی کر رہا ہوں میں، اور وہ کچھ ایسوسیشنز اور کچھ گروپ آف جو انڈیویجولز ہیں ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں ہم. اب اس کو فروغ دینا حکومتی سطح پر وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن ہم کیوں بلیم کریں حکومت کو؟ بھائی ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، دیکھیں 2 چیزیں کرتے ہیں آپ. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں، صحیح ہے. جو کچھ نہیں کرتا وہ تنقید کرتا ہے. بالکل. اور جس کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، تنقید کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کرنے والے بنے، ڈوئر بننا چاہیے ہمیں. تو اب کوشش تو کر رہے ہیں، اس کے نتائج کئی دہائیوں میں. نہیں انشاءاللہ سر، کیونکہ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو محنت کا تو صلہ ملنا ہی ہے.